أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات پڑھیں. مومنین کرام، عزیزان گرام قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، ایام شہادت مظلومانہ یہ اول مظلوم کائنات حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ان 5 مجالس کو برپا کیا گیا، اور میں کوشش کروں گا کہ ان 5 ایام میں بعون و قوہ الہیہ اور بلطف نگاہ اہل بیت اطہار علیہم السلام چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، بالخصوص اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنوان کلام قرار دیتے ہوئے کہ جس میں حضرت نے فرمایا، جس کی راوی زوجہ مطہرہ نبی اکرم جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا ہیں، اور جو بہت ساری اہل سنت کتب میں خاص طور پر مستدرک نے جس حدیث کو صحیح قرار دیا
کہ پیغمبر نے فرمایا، خود جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا نقل کرتی ہیں کہ مجھ سے فرمایا پیغمبر نے، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتی یرد علی الحوض۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خود پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لن یفترقا، ان دونوں میں جدائی ہرگز نہیں ہوگی، حتی یردا علی الحوض، جب تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض پر وارد نہ ہو جائیں۔ یہ جو معیت ہے، یہ جو ہمراہی ہے حضرت امیر کی قرآن کے ساتھ، اس کو عنوان علی اور قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرائض پیش کروں گا، اور اس عنوان کے لیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا، یہ سورہ مبارکہ واقعہ کی 77، 78 اور 79 نمبر آیات ہیں، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، انہو لقرآن کریم، بتحقیق یہ قرآن صاحب کرامت ہے، فی کتاب مکنون، یہ قرآن جو صاحب کرامت ہے ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مکنون کی مراد کیا ہے، اب ایک اجمالی ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور اس چھپے ہوئے ہونے سے مراد کیا ہے، اور وہ مقام کیا ہو سکتا ہے، امکانات کیا ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر وہ کہ جو پاک کر دیے گئے ہیں۔ لہذا مقامات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان تمام مقامات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتاب مکنون کیا ہے، مرتبہ مس قرآن سے کیا مراد ہے، اور وہ طہارت کون سی طہارت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ چند ایک مقامات لیکن مقدمتاً عرض کروں گا، چونکہ ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن بھی ہے، اور ماہ ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا بھی مہینہ ہے۔ یقیناً اس ماہ میں قرآن کی کیفیات اس طریقے سے ہیں کہ ایک خاص توفیق من اللہ تعالی مومنین کو نصیب ہوتی ہے، اور شاید اسی مہینے کی برکتوں کا ایک اثر یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ارتباط شدید ہو جاتا ہے۔ لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس ارتباط کی کیفیت کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنایا جائے، اور پھر اس کیفیت کو طول سال باقی رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن ماہ مبارک رمضان کے بعد دوبارہ ہم سے دور ہو جائے۔ چند ایک مقامات ہیں، عرض کروں گا۔ ابتدائی طور پر ایک جو مقام آج خاص طور پر چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہ قرآن کی نسبت یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت شدہ امر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کو معجزات عطا کی۔ بھلا اپنی جگہ مباحث ہیں کہ بندہ فلسفہ معجزات پر آ کر بحث کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لہذا تفصیلی گفتگو کی طرف تو نہیں جاؤں گا، لیکن اشارات آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اور جو معجزہ خاص طور پر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، حضرت کا معجزہ خاص قرآن کریم ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کہ قرآن معجزہ ہے پیغمبر کا، چند ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کیفیت اعجاز کے حوالے سے چند ایک مقامات پیش کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا کہ معجزہ ہوتا کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے معجزات انبیاء کو کیوں دیے؟ اور تیسرا سوال جو عام طور پر نہیں کیا جاتا
وہ ادراک کیفیت اعجاز ہے، یعنی معجزے کو اس کی کیفیت کے ساتھ درک کرنا۔ بعض اعجاز ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ تو میں چند ایک مقامات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ جو زیادہ اہم موضوع ہے میرا وہ کیفیت اعجاز ہے کسی بھی معجزے کے اندر۔ معجزہ کیا ہوتا ہے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں ایک عام طور پر پائی جانے والی مشکل یہ ہے کہ ہم ہر ایسے امر کو، ہر ایسے کام کو جس کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کا نام ہم معجزہ رکھ دیتے ہیں، جبکہ معجزہ ہر ایسے کام کو نہیں کہا جاتا۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی ہمیں علت، جن کا کاز ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں کاز معلوم ہو جائے گا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ یہی چیز معجزے کو باقی تمام امور سے جدا کرتی ہے، اس لیے کہ معجزے کا لفظ عربی میں عجزہ مادہ ہے جس سے عام طور پر اردو میں لفظ عجز استعمال کیا جاتا ہے۔ عاجزی اور عجز عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عاجزی کا مطلب انکساری، اس کا مترادف استعمال کیا جاتا ہے، اور عجز اور انکساری کا اصل معنی ناتوانی ہے، قدرت کا نہ ہونا ہے۔ معجزہ بنیادی طور پر اس امر کو کہتے ہیں کہ جس کے آگے عقل انسانی عاجز آ جائے، جو عقول انسانی کو عاجز کرنے والا ہو۔ اب غور کیجئے گا، قرآن کریم کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ قدیر ہے، قادر مطلق ہے۔ اس کا ایک ظہور قدرت کا معجزے کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ جس کی ایک تجلی کے آگے تمہاری قدرت اور عقل دونوں عاجز آ جائیں، تم کبھی بھی اس پروردگار کو عاجز کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ پس معجزہ بنیادی طور پر خدا کی قدرت کی ایک ادنا سی تجلی ہے انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ جب تم ایک تجلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو خدا کو عاجز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا عقل انسانی معجزہ، اس کا معنی اب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معجزہ ناممکنات کو ممکن کرنے کا نام ہے۔ یہ اپنی جگہ الگ بحث ہے جس کا تعلق کلام سے ہے، فلسفے سے ہے اور عقائد سے ہے۔ یہ بحث توحید میں کی جاتی ہے کہ آیا پروردگار ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سوال جب حضرت امیر علیہ السلام سے کیا گیا ایک مثال کے ذریعے سے کہ آیا پروردگار عالم دنیا کو انڈے کے اندر سمو سکتا ہے یا نہیں، اس طرح سے کہ نہ دنیا کا سائز چھوٹا ہو اور نہ انڈے کا سائز بڑا ہو، تو حضرت نے جواب یہ دیا کہ اللہ کی جانب ناتوانی کو نسبت دینا درست نہیں ہے، لیکن جو تو بات کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے۔ اب یہاں پر بحث ہے، میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ اگر بحث کو کھول دوں گا میں تو بحث کہیں اور چلی جائے گی۔ ناممکن اس امر کو کہتے ہیں جو خود اپنے وجود کی صلاحیت نہیں رکھتا، خود اس کے اپنے اندر صلاحیت وجود نہیں ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ ناممکن امر خدا انجام نہیں دیتا تو اس کا معنی خدا کی فاعلیت میں کمی نہیں ہے، شے کی قابلیت میں کمی ہے۔ اصل قابلیت وجود نہیں رکھتی وہ شے، پس اللہ کی فاعلیت کی بحث یہاں نہیں آتی۔ لہذا خود معجزات کا جو تعلق ہے وہ ناممکنات سے نہیں ہے، ہے ممکن، لیکن اس ممکن کے وجود میں آنے کے لیے جس قدرت کی ضرورت ہے وہ انسان کی طاقت سے باہر ہے اور اس کو سمجھنا انسان کی عقل سے ماورا ہے۔
پس چونکہ انسان کی قدرت اور عقل دونوں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ اسی معجزے سے نزدیک ترین چیز ہے کرامت۔ خود معجزے اور کرامت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کرامت کا تعلق بھی ایسے ہی امور سے ہے، لیکن کرامت ایک وقت میں کئی اولیاء کو عطا ہو سکتی ہے۔ کرامت ایک درجہ نیچے ہے اور کئی اولیاء کو عطا ہو سکتی ہے، ایک وقت میں کئی اولیاء اس کو اپنے آپ سے ظہور دے سکتے ہیں۔ لیکن معجزہ خاص ہوتا ہے ولی خدا سے ایک خاص مرحلے پہ جا کر، کہ جہاں پر اس نے اپنی نبوت یا ولایت یا امامت کو اثبات کرنا ہو تو وہ اس ظہور معجزے کے ذریعے سے اپنی ولایت، اپنی امامت یا نبوت کو اثبات کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر عقلوں کو عاجز کرنے کا مرحلہ آ جائے۔ اب یہ بھی ضرورت معجزہ کیوں پیش آتی ہے؟ دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روحیں زندہ ہوتی ہیں، اور روح کے زندہ ہونے کی سب سے اہم ترین علامت کیا ہے؟ جیسے بدن اگر زندہ ہو تو اس کی اہم ترین علامت طلب غذا ہے، یعنی اگر بدن زندہ ہوگا تو غذا کو طلب کرے گا۔ یہ طلب غذا ایک ایسی علامت ہے کہ جو بعض اوقات بعض صورتوں میں سب سے زیادہ اہم بن کر سامنے آتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی قومے میں چلا جائے، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے شدید، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کو مصنوعی طور پر دل کو دھڑکایا جاتا ہے، مصنوعی طور پر اس کی سانس کو چلایا جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو کہ ہم سب سے زیادہ اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اور چیز کے اوپر متوقف ہوتی ہیں۔ مصنوعی طور پر دل، مصنوعی طور پر سانس دینا، یہ سارا کچھ جاری رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک بدن غذا کو طلب کرتا رہے۔ اب یہ جو بدن غذا طلب کر رہا ہوتا ہے، یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ اس ساری سچویشن میں جو سب سے زیادہ ہماری اور آپ کی نظر میں غیر اہم چیز ہے، وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ڈرپ لگی ہوئی ہوتی ہے مریض کے۔ گرچہ ہم اور آپ ڈرپ کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے، لیکن اس کیس میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب تک بدن غذا کو طلب کر رہا ہے ڈرپ چلتی رہے گی، لیکن جیسے ہی بدن مر جاتا ہے تو اب مصنوعی سانس اور مصنوعی دل کی دھڑکن کے باوجود بدن غذا کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جیسے ہی بدن غذا کو قبول کرنے سے انکار کر دے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے زندہ۔ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس اب اس سے زیادہ اس کو اصلا مر چکا ہے، یہ اب مصنوعی سانس اور دل کی دھڑکن بھی بیکار۔ سب سے ضعیف ترین چیز ہے، لیکن اس مقام پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو کر سامنے آتی ہے۔ اب میں یہاں سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ، یہ سرحد مرگ اور حیات پر ہے، موت و حیات کی سرحد پر ہوتا ہے، جسے آرٹیفیشل طریقے سے زندہ رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ذرا سا بھی صحت مند ہو تو اسے پھر وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کا بدن غذا کو طلب نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر اس کو اور چیزیں دی جاتی ہیں۔ اور اگر صحت مند ہو تو پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بھوک لگ کر اس کی حیات کا ثبوت دے رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایکسٹریم لیول کون سا ہوتا ہے حیات کا؟ یہ ایکسٹریم لیول وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی رشد اور تکامل کے مراحل کو تیزی سے طے کر رہا ہو، تو پھر اس کا بدن اتنی ہی شدت سے غذا کو طلب کرتا ہے۔ یہ میں نے 4 سٹیجز آپ کی خدمت میں عرض کی۔ سب سے زیادہ بدن کی حیات کا مرحلہ بچوں میں اور نوجوانوں میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسانی بدن اس ایریا میں اپنی عمر کے انسان کے سب سے تیزی سے رشد اور تکامل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ دن میں کئی مرتبہ دودھ پیتا ہے۔ بچے کئی مرتبہ غذا کو طلب کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری بعض مائیں بہنیں بچوں کے بار بار غذا مانگنے سے تنگ آ جاتی ہیں، جبکہ یہاں پر تنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان بچوں کا بار بار غذا کو طلب کرنا قدرتی امر ہے، اور یہ اس وقت ان کے رشد اور تکامل کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا وہ بچے جو جسمانی طور پر ضعیف رہ جائیں، وہ ذہنی اور عقلی طور پر بھی ضعیف رہ جاتے ہیں۔
لہٰذا اپنے بچوں کو آپ غذا مناسب اور وہ دیں کہ جو مقوی ہو. اگر آپ نے غذا کے معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا، آپ کا بچہ خود عقلی اور ذہنی طور پر ہوشیار اور عقل مند ہو جائے گا. لیکن جو میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں صرف اس مثال کے لیے. اب جیسے دیکھو بچہ رشد اور تکامل کے مرحلے میں ہوتا ہے، لہذا وہ کیا کرتا ہے، جب اس کو بھوک شدید لگتی ہے تو وہ غذا ڈھونڈتا پھرتا ہے. کبھی ایک الماری کھولے گا، کبھی ایک اور چیز کھولے گا، کبھی یہاں سے کچھ نکال کر کھائے گا، کبھی وہاں سے کچھ نکال کر کھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غذا کی طلب بدن میں شدید ہوتی. اسی طرح سے اگر روح کا مرحلہ ہو، وہ روحیں جو بالکل مردہ ہوتی ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے کسی وینٹیلیٹر کی. جو تھوڑی بہت حیات رکھتی ہوں ان کو کچھ نہ کچھ غذا زبردستی پہنچائی جاتی ہے. جو صحت مند ہوں وہ خود غذا کو طلب کر رہی ہوتی ہیں. اور جو روحیں رشد اور تکامل کے مرحلے میں ہوتی ہیں وہ اپنی بھوک کے لیے کسی اور کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ اپنی غذا کے لیے جستجو میں نکل جاتی ہیں. جہاں سے ان کو غذا ملے اس کو لینے کے لیے حاضر ہوتی ہیں. اب جو بدن چونکہ مادہ ہے اس کی غذا بھی مادہ ہے، روح مادہ نہیں ہے، ماورائے مادہ نان مٹیریل ہے، تو روح کی غذا بھی نان مٹیریل ہوتی ہے. روح کی غذا، بدن کی غذا کا نام کھانا ہے، روح کی غذا کا نام علم ہے. اگر روح علم کو طلب کر رہی ہے اس کا مطلب زندہ ہے، لیکن اگر روح علم کو طلب کرنا بند کر دے تو اس کا مطلب مر چکی ہے. اب غور کیجئے گا، جو روحیں زندہ ہوتی ہیں وہ غذا کو طلب کرتی ہیں، علم ان کو جہاں سے ملتا ہے اسے طلب کرتی ہیں. لیکن وہ روحیں جو رشد اور تکامل کے مرحلے میں ہوتی ہیں وہ بھوک کے عالم میں خود نکلتی ہیں گھر سے باہر اور غذا کو تلاش کرتی پھرتی ہیں. تو اب غور کیجئے گا، یہ میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں صرف ایک منزل سمجھانے کے لیے کہ اسی لیے اہل بیت اطہار نے مجلس سید الشہداء فرش عزا کے عنوان سے ان تمام بھوکی روحوں کو غذا فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے. یہ روحیں جہاں کہیں ہوتی ہیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں فرش عزا سید الشہداء ملے تو ہم اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے خود پہنچ جائیں. اور یہ کرامت حضرت سید الشہداء ہے کہ ایسا دسترخوان عطا کر کے گیا ہے میرا مولا کہ وہاں سے روحیں بھی اپنی غذا لے کر جاتی ہیں اور بدن بھی اپنے غذا لے کر جاتے ہیں. حسین اس کریم کا نام ہے کہ جو نہ روح کو بھوکا چھوڑتا ہے نہ بدن کو بھوکا جانے دیتا ہے. لیکن اب جو روحیں تھوڑی سی صحت مند ہوتی ہیں طلب علم کر رہی ہوتی ہیں تو جب انہیں علم ملتا ہے علم کو قبول کرتی ہیں اور پھر حق کو پہچانتی ہیں. لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے دلائل کا ایک انبار لگانا پڑ جاتا ہے، دلیلوں پہ دلیلیں دینی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر بڑی مشکل سے انہیں حق سمجھ میں آتا ہے. لیکن کچھ روحیں ہیں جو وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوتی ہیں. یہ جو وینٹیلیٹر پہ پڑی ہیں یہ مستضعفین ہوتے ہیں. ان کے اندر اتنی صلاحیت عقلی نہیں ہوتی کہ یہ حق کو دلیل کے ذریعے سے قبول کر سکیں. ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ یہ علم کی طلب کو اپنے اندر اس طریقے سے محسوس کر سکیں. لہذا خاص طور پر اس طبقے کے لیے معجزات کو رکھا گیا ہے کہ مستضعفین یعنی معجزہ دلیل کی دنیا میں وینٹیلیٹر کا کام دے رہا ہوتا ہے. وہ عقلیں کہ جو دلائل کو نہیں سمجھ سکتی اس کو سمجھنے کی حیثیت اور اپنے لیے اندر قوت نہیں رکھتی، جب معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آ کر یہ وہ وینٹیلیٹر ہے جو ان کو باطل سے حق کی طرف پلٹا دیتا ہے. پھر اگر تھوڑی بہت ان کے اندر صحت پیدا ہو جائے تو کچھ نہ کچھ علم اور کچھ نہ کچھ حق ضرور قبول کر لیتے ہیں. لیکن جہاں پر روح مر چکی ہو وہاں تو وینٹیلیٹر بھی کچھ کام نہیں کر سکتا نا. تب کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا ہمیں اس کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی معجزات اور کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اس کے باوجود بھی ایمان کو قبول نہ کر رہا ہو. نبی کے ہاتھ کے اوپر کنکریاں کلمہ پڑھ دیتی ہیں لیکن جس بدبخت کی روح مری ہوئی ہو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا. لہٰذا اگر روح مردہ ہو تو کبھی بھی علم اور حق کو طلب نہیں کر سکتی. یہ علم اور حق کی طلب جب تک آپ کے اندر موجود ہے سمجھ لیجئے کہ روح زندہ ہے.
لہذا معجزات کا ایک اہم ترین فلسفہ ایسے مستضعفین کو نکال کر لانا ہے۔ دوسرا مرحلہ، ایک زمانہ، ایک مرحلہ، کئی مرتبہ یہ ایک بحث ہے اپنی جگہ اور بھی، کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ دین کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ضرورت سے زیادہ معقولات کی بحث کرنے والے ہیں۔ ایک طبقہ ہے کہ جس کو بہرحال خدا نے یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ معقولات کی بحث کو سمجھ پاتا ہے، اس کو پڑھ پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے، لیکن اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ معقولات کی بحث میں زیادہ فلسفہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ اتنے فلسفی ہو جاتے ہیں کہ پھر دین کی ہر چیز کو فلسفے اور عقل کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دین میں معجزے کا کام ہی عقلوں کو عاجز کر دینا ہے۔ اب اگر آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے دین کا کچھ حصہ رکھا ہی عقل کو عاجز کرنے کے لیے ہے، تو اتنی بات تو مجھے ابتدا میں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دین کو عقل کے ذریعے سے نہیں چلایا جاتا، عقل کو دین کے سائے میں پروان چڑھایا جاتا۔ کیونکہ دین میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آ کر عقل کام ناجز آ جاتی ہے۔ لہذا جب بہت زیادہ معقولات میں پڑ جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کبھی کبھار سننے کو ملتی ہیں۔ مطلب ایک دفعہ کسی نے مجھے سوال بھی بھیجا کہ آغا صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی معجزات نہیں پڑھنے چاہیے، کیوں نہیں پڑھنے چاہیے؟ کہا جی اس لیے نہیں پڑھنے چاہیے کیونکہ لوگ معجزات سننے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ شاید اہل بیت اطہار یہ ہماری ریچ سے باہر ہیں، یہ کوئی سپر ہیومنز ہیں، ان کو پھر فالو نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے اس کے جواب میں ان کو یہ لکھا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ جس صاحب نے یہ سوال کیا ہے ان کو معجزے سے سمجھ میں کیا آیا ہے۔ معجزے کا اظہار انسان کے سامنے، اب دیکھیے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر معجزے کا اظہار لوگوں کو نبوت سے دور کر دیتا، امامت سے دور کر دیتا، اس کا اثر یہ ہوتا کہ لوگ امامت اور نبوت سے دور چلے جائیں، تو پھر خود خدا کو یہ بات معلوم نہیں ہے جو اپنے انبیاء کو معجزات عطا کر رہا ہے، جو ائمہ کو معجزات عطا کر رہا ہے، جو اپنے اولیاء کو کرامت عطا کر رہا ہے، کیا پروردگار کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان چیزوں سے تو لوگ دور چلے جائیں گے؟ آپ نے جو فلسفہ زیادہ پڑھ لیا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، خدا کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خدا نے اگر معجزہ عطا کیا ہے، اپنے اولیاء کو کرامت عطا کی ہے، تو یقیناً خدا جانتا ہے، اور اس کو دینے کا، عطا کرنے کا مقصد ہی کیا ہے کہ اس سے واقعاً لوگ دین کی طرف آتے ہیں۔ وہ جو مرحلہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ معجزے کا شدید ترین اثر مستضعفین پر ہوتا ہے کہ جو اپنی عقل سے اگر نہ سمجھ سکیں، کم از کم معجزہ ان کو حق کی پہچان میں مدد دیتا ہے۔ لہذا طول تاریخ میں اولیاء کرام نے اپنی کرامتوں کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کیا، اتنا فلسفیوں کے بحث نے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ لہٰذا اولیاء کرام کے جو خدمات ہیں طول تاریخ میں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مستضعفین کے درمیان میں بیٹھ کر، جہاں پر بیچاروں کی عقلیں کام نہیں کرتی، ان کی کرامتوں نے لوگوں کو محب اہل بیت بنایا، محب دین بنایا، دین کی طرف متوجہ کیا۔ لیکن اس سے ہٹ کر ان تمام کرامتوں، ان تمام معجزات کو اگر سمجھنا چاہے انسان، تو اگر عقل استعمال کرے تو اتنی سی بات تو انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو یہ معجزات عطا کر رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی ولی کو یہ معجزات اور کرامت عطا نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی عبدیت کو خدا کے سامنے ثابت نہ کر دے۔ ایسا تو نہیں ہے نا، بغیر عبدیت کے تو نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ الگ بحث ہے کہ آیا کسی خاص ریاضت کا نتیجہ، کسی خاص عبادت کا نتیجہ ہوتا ہے یا نہیں، تو وہاں پر ایک سلسلہ گفتگو الگ ہے کہ اگر عارف کا، کسی ولی کا سب سے بڑا امتحان اسی معجزے اور کرامت کے عطا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے دل میں اس کرامت، اس معجزے، اس اختیار، اس تصرف کی خواہش پیدا ہو جائے تو پھر اس کی عبادت میں خلوص باقی نہیں رہتا۔ لہذا ولی کا اصل امتحان کیا ہے کہ جب کرامت مل جائے تو پھر یا خود عبادت اس نیت سے نہ کرے کہ اسے کوئی کرامت ملے، لہذا اگر کرامت مل جائے تو بھی مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے کہ اب اس کو اپنی ذہن کو اس طرف متوجہ نہیں کرنا
یہ نہیں سمجھنا کہ میری کسی عبادت کے نتیجے میں اللہ نے مجھے دیا ہے، کیونکہ اگر عبادت کا نتیجہ سمجھ لے گا تو اس کا مطلب عبادت اس نے خدا کے لیے نہیں کی، کرامت کے لیے کی۔ اب یہ کرامت باقی بھی رہنی چاہیے، کیونکہ کرامت کا ختم ہو جانا بھی بالآخر مناسب تو نہیں ہے، لیکن عین اس عالم میں عبادت کو اس نے کرامت کی بقا کے لیے انجام نہیں دینا، صرف خدا کے لیے انجام دینا ہے۔ ابھی سب مناتے ہوئے پھر اس کرامت پر باقی رہ جانا بھی مشکل ہے، کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ مزید رشد نہیں ہو رہا، مگر اس کیفیت میں بھی اس نے عبادتوں میں خلوص پیدا کرنا ہے، عبادت کو، ریاضتوں کو، کرامت کو بڑھانے کے لیے انجام نہیں دینا۔ کیوں اتنا؟ اب آپ غور کیجئے، اصل انسان غور کرے تو صراط مستقیم یہی سمجھ میں آتی ہے، پل صراط یہیں پر سمجھ میں آتی ہے۔ ایک لحظے کے لیے بھی اگر کوئی عارف، اگر کوئی ولی، اگر کوئی نبی، اگر کوئی امام اپنی عبادتوں کو ان چیزوں کی طرف پھیر دے ایک لحظے کے لیے بھی، تو عبادتوں میں خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے تو اللہ نے بہت چھوٹ دی ہے، لیکن اگر نبی اور امام ایک لحظے کے لیے بھی اپنے کسی کرامت اور معجزے کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے لگ جائے، یا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات آ جائے، تو اصلاً مرتبہ نبوت اور امامت ختم ہو سکتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا اس بات کو کہ ائمہ نے، انبیاء نے کبھی بھی اپنی کرامتوں، اپنے معجزات، اپنی ولایت کی طاقت کو اپنی ذات کے لیے استعمال، اگر استعمال کرنا ہوتا ذات کے لیے تو جب دروازے پر کچھ اوباش آگ لے کر آئے ہوئے ہوتے تو وہ علی جو 2 انگلیوں سے خیبر کا در اکھاڑ دیتا۔ کسی بھی کرامت کو، کسی بھی طاقت کو، کسی بھی ولائی درجے کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ لہذا غور کیجیے گا، شیطان کی مشکل کیا تھی؟ اللہ نے شیطان کے اندر سے جس چیز کو ظہور دینا تھا وہ کیا تھا؟ عبادتیں کر رہا ہے، اتنی عبادتیں کی، بعض روایت میں فرمایا 6000 سال عبادات کی ہیں شیطان نے زمین پر۔ لہذا زمین، آسمان، فضاں، پانی، خشکی، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب اتنے سجدے کرنے کے بعد اللہ نے اسے مرتبہ عنایت کیا اور اس کو زمین سے اٹھا کر عرش پر، آسمان پر جگہ دی۔ جب آسمان پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو اختیارات اور تصرف کی ایک دنیا ہے، لہذا اس کی عبادتوں میں خضوع اور خشوع اور پیدا ہو گیا۔ اللہ نے اس کو تھوڑا سا اور مرتبہ عطا کیا، اس کو کچھ فرشتوں کے درمیان جگہ دی۔ جب فرشتوں کے درمیان پہنچا تو اس نے دیکھا یہ تو تصرفات کی ایک اور بڑی دنیا ہے، لہذا اس کی عبادتوں میں خضوع اور خشوع اور پیدا ہو گیا۔ تو اللہ نے کچھ اور مقامات اس کو عطا کیے اور کچھ فرشتوں کو اس کے تحت قرار دیا۔ اب جب فرشتے ماتحت ہوئے تو پھر یہ تو تصرف کا ایک اور جہان تھا، اختیارات کی ایک اور دنیا تھی۔ بس یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر خدا نے چاہا کہ اب شیطان کو بھی اور فرشتوں کو، فرشتے بھی حیران ہوتے تھے، اتنا خضوع، اتنا خشوع، تو فرشتوں کو بھی بتانا مقصود تھا، شیطان کے اندر کیا ہے یہ بھی بتلانا مقصود تھا۔ لہٰذا خدا کی مصلحت نے البتہ اس مصلحت کو ہم کئی جہت سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک جہت مصلحت خلقت آدم از خاک، کہ کیوں اللہ نے آدم کو خاک سے بنایا، اور بہت ساری مصلحتیں ہیں، لیکن ایک مصلحت یہاں پر بھی تھی کہ آدم کو مٹی سے بنا کر اللہ نے تمام فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ وہ مقام تھا کہ جہاں شیطان ظاہر سے دھوکہ کھایا، ظاہری طور پر، اور اس بات کو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ جب آپ کا شاگرد علماء اہل سنت کے سب سے بڑے امام تشریف لائے اور لا کر دروازے پہ جب دستک دی، امام نے دروازہ کھولا تو دیکھا امام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ عصا دیکھ کر کہنے لگے کہ سلام کے بعد، یا ابن رسول اللہ، کوئی طبیعت مزاج ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں ہے آپ؟ تو امام نے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں بیمار ہوں؟ کہا آپ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ امام نے فرمایا کہ عصا کب سے بیماری کی علامت ہونے لگا؟ بیماری کی علامت انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے،
اس کے ظہور کی اور بہت ساری علامات ہیں. عصا پکڑنے سے بیماری کا نہیں. بہرحال یہ عصا عام عصا نہیں ہے. اول تو سنت پیغمبر ہے عصا ہاتھ میں تھامنا. ثانیاً یہ کوئی عام عصا نہیں ہے, یہ پیغمبر کا عصا ہے. بس جب یہ معلوم ہوا کہ یہ نبی اکرم کا عصا ہے تو فرط جذبات اور محبت کی شدت فوراً تڑپ کر عصا کو چومنے لگے. تو حضرت نے پوچھا کہ عصا کو کیوں چوم رہا ہے؟ فرمایا کہ ابن رسول اللہ پیغمبر کا عصا ہے. آپ نے کہا وائے ہو تجھ پر, جس عصا کو پیغمبر نے تھوڑی سی دیر کے لیے تھاما تھا تو اس عصا کے تو بوسے لے رہا ہے. وہ ہاتھ جس کا گوشت پیغمبر کا گوشت ہے, جس کا خون پیغمبر کا خون ہے, جو منیت کی سند رکھتا ہے, اس ہاتھ کے بوسے نہیں لے رہا. لا کر بیٹھایا. پھر پوچھا امام نے, کہا ہم نے سنا ہے کہ تم دین کے اندر قیاس آرائیاں کرتے ہو. کہ مولا ضرورت پڑ جاتی ہے. انہوں نے کہا تعجب ہے, دین میں قیاس؟ پھر امام نے فرمایا اول من قاس ابلیس, سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. دین میں قیاس کی کوئی جگہ نہیں ہے. پھر فرمایا تمہیں کہاں ضرورت پڑ جاتی ہے قیاس کی؟ کہ مولا جب ہم کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ قرآن میں موجود نہیں ہوتا. امام نے کہا محلن ٹھہرو, یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا؟ جو قرآن تبیانا لکل شیء ہے, وہ قرآن جو کہ کل شیء احصیناہ کتابہ ہے, ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جب ہر شے کا بیان موجود ہے تم نے کیسے کہہ دیا یہ کہو تمہیں نہیں ملتا؟ کہاں مولا جب ہمیں نہیں ملتا. کہ جب تمہیں نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو؟ کہ ہم سنت کی طرف جاتے ہیں. کہاں سنت ہی تفصیل ہے. پھر کیا کرتے ہو؟ کہ جب وہ مسئلہ موجود نہیں ہوتا. حضرت نے پھر ٹوکا, کہ یہ کیسے کہہ دیا تم نے کہ سنت میں موجود نہیں ہوتا؟ جس کو اللہ نے اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بنایا ہے اس کی سنت میں یہ ہو نہیں سکتا کہ مسئلے کا حل نہ ہو. یہ کہو تمہیں نہیں ملتا. کہاں یہ اپنا رسول اللہ جب ہمیں نہیں ملتا تو کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہ ہم اپنی عقل کی طرف جاتے ہیں. تو یہ میں ایک چھوٹا سا حاشیہ لگاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں وہ عقل جو قرآن اور سنت سے مسئلہ نہ نکال سکے, قرآن اور سنت کو چھوڑ کر خدا جانے کیا کرتی ہوگی. تو امام نے کہا اچھا کیا کرتے ہو اپنی عقل سے؟ کہ مولا اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. کہ اچھا اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہو تو میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو اپنی عقل کو استعمال کر کے. کہ مولا بتائیے. کہ یہ بتاؤ کہ جو شیطان نے اعتراض کیا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا ہے, تو اس کا اعتراض تھا کہ میں افضل ہوں, مجھے آگ سے بنایا, یہ مفضول ہے, اسے مٹی سے بنایا. کہ تیرے خیال میں تیری عقل کیا کہتی ہے, اعتراض ٹھیک تھا یا نہیں؟ جو شیطان نے کیا تو کچھ دیر سوچتے رہے سر جھکا کر, اور اس کے بعد پھر سر اٹھا کر کہا مولا بظاہر تو شیطان کا اعتراض صحیح معلوم ہوتا ہے. امام نے کہا وائے ہو تجھ پر, اگر شیطان کا اعتراض صحیح ہو تو گویا خدا نے اس پر ظلم کیا اس کے اعتراض کو رد کر کے. اگر اعتراض صحیح ہے تو پھر خدا قبول کرنا چاہیے تھا اس کی بات کو. اس کا مطلب اگر خدا نے رد کیا تو گویا خدا نے اچھا تو نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہ مولا آگ کی فطرت میں, آگ کی طبیعت میں اوپر جانا ہے, جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے. خاک کی طبیعت میں پستی ہے, جتنا مرضی اڑ جائے اس کے بعد دوبارہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے. تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ تو بھی شیطان کی طرح ظاہر سے دھوکہ کھا گیا, تو بھی شیطان کی طرح سے ظاہر سے دھوکہ کھا گیا. کہ اچھا مجھے یہ بتا خائن افضل ہوتا ہے یا امین؟ کون افضل ہوتا ہے؟ کہ مولا یقیناً امین افضل ہوتا ہے. کہ تو نے پھر دیکھا نہیں آگ کی طبیعت میں خیانت ہے, آگ کی فطرت خائن ہے. کیوں؟ کوئی بھی چیز ڈالو یا پوری واپس نہیں آئے گی, کچھ نہ کچھ ضرور کم کرتی ہے, یا شکل بدل دیتی ہے, یا کسی چیز کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہے. لیکن آگ میں جانے والی چیز پوری کبھی واپس نہیں آتی, کچھ نہ کچھ کم کر کے دیتی ہے. کہ یہ خیانت ہے. کہ لیکن مٹی کی فطرت امین ہے, تو ایک دانہ دیتا ہے وہ تجھے 10 واپس کرتی ہے. کہ امین افضل ہوا یا خائن؟ میں کہوں گا مولا آپ نے ایک مشکل میری یہاں پر بھی حل کر دی. اگر تراب اتنی امین ہے کہ اسے ایک دانہ دو وہ 10 پلٹا دیتی ہے, تو پھر ابو تراب کتنا امین ہونا چاہیے.
تو بس دعا اتنی کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار نام اعمال قیامت کے دن ابو تراب کے ہاتھ سے ملے، اس لیے کہ ہمیں اپنے اعمال پر تو یقین نہیں ہے، بس اتنا پتا ہے کہ اگر ابو تراب کے ہاتھ سے آئے گا تو یقیناً اتنا ملے گا کہ جو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا کہ جہاں پر قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو یہ اوزان میں جو وزن بڑھتا ہے یہ کہاں سے بڑھتا ہے؟ لہذا عزیزان من، اب جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے اندر سے اس کیفیت کو ظہور دینا تھا، ایک مصلحت تھی، لہذا شیطان جب ظاہر سے دھوکہ کھایا اسے کیا لگا کہ مجھے اس مفضول کے سامنے جھکائے گا پروردگار تو وہ جو مقامات ہیں وہ مجھے مل نہیں سکیں گے، بس یہ جو مقامات کی خواہش تھی اسی کو ظہور دینا تھا، بس یہی یاد رکھے گا۔ اسی لیے جہاں کہیں انسان کے اندر کسی مقام، کسی کرامت، کسی تصرف کی خواہش ذرا سی دل میں آ جائے وہیں سے شیطان کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اولیاء نے سب سے سخت امتحان اس مقام پر دینا ہوتا ہے۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، یہ جو مرحلہ ہے اس کرامت کو ظہور دینے کا، یہ تمام کے تمام مقامات اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان عبدیت کی منزل میں آگے جاتا ہے۔ خدا نے اپنے اولیاء کے ذریعے سے ان معجزات کو ظہور دے کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ دیکھو اگر تم ان کی پیروی میں آگے بڑھو گے تو جب ان کو میں نے یہ مقام عطا کیا ہے تم ان جیسے جتنا ہوتے چلے جاؤ گے میں تمہیں وہ سارے مقامات عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ یہ معجزات ہمیں دور کریں، اگر عقل انسانی یہ ہو کہ اگر میرا مولا یہ کر سکتا ہے تو اس کے پیچھے چل کر میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ لہٰذا جتنی بھی کرامات اصحاب ائمہ سے ظاہر ہوئی ہیں وہ سب کی سب ہمیں اور آپ کو یہی تو سمجھاتی ہیں کہ جس کا مولا یہ کر سکتا ہے اس کا غلام کیا کر سکتا ہوگا، اور پھر بالعکس بھی ہے جس کا غلام یہ کر دے تو خدا جانا مولا کیا کر سکتا ہوگا۔ لہٰذا احسن المقال میں شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو درج کیا ہے، فرمایا کہ ایک روز حضرت ابو ذر تیزی سے مدینہ میں داخل ہوئے، شمال کی جانب سے آ رہے تھے اور آتے ہی حضرت ابو ذر کی ملاقات امیر المؤمنین سے ہو گئی، اور امیر المؤمنین اور غالباً اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو پیغمبر اور حضرت امیر دونوں موجود، حضرت ابو ذر کو دیکھا تیز تیز چلتے آ رہے ہیں، چہرے سے کچھ چیزیں ایسی واضح ہو رہی تھی کہ سلام کر کے پوچھا کیا ہوا ابو ذر خیر؟ کہ مولا سلمان کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کہ کیا دیکھ کر آ رہے ہو؟ کہ ایسی عالم میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ سوائے تعجب کے، اور میں اسی لیے تیز تیز آیا ہوں کہ اب آپ سے آ کر پوچھوں کہ مولا یہ کیا مرحلہ ہے؟ آپ جان دیں گے کہ حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا کہ جناب سلیمان اگر ایمان کے 10 درجات ہیں تو 10ویں پر ہیں، اور ابو ذر اس اعتبار سے 9ویں درجے پر ہیں، یہ 1 درجے کا فرق ہے ایمان کا۔ کہ فرمایا کہ اگر ابو ذر کو وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو سلمان کو معلوم ہیں تو اس درجے کے اعتبار سے اگر اسی درجے میں رہتے ہوئے معلوم ہو جائیں تو وہ سلمان کو قتل کر دیں۔ اس کے معنی ہیں، اس کے اندر پوری بحث ہے۔ لہذا اب حضرت سلمان کو دیکھ کر آئے ہیں جناب ابو ذر اور پیغمبر سے اور حضرت امیر سے ملے تو پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ سلمان کو دیکھ کر آؤ۔ کیا ہوا؟ کس عالم میں دیکھا؟ کہ مولا میں نے تعجب کیا، فلاں پہاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا پتھر کے اوپر اور ہاتھ کے اشارے سے کہتا تھا دن تو دن ہو جاتا، ہاتھ کے اشارے سے کہتا تو رات اور رات تاریخ ہو جاتی، کبھی دن نکلتا کبھی رات نکلتا۔ میں اس لیے پریشان ہو کر آپ تک پہنچا ہوں کہ آپ سے پوچھوں کیا ہوگا۔ دونوں نے مسکرا کر کہا ابھی سلمان آ جائے گا، خود اس سے پوچھ لینا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، جناب سلمان وارد ہوئے، جب جناب سلمان وارد ہوئے سلام کیا، حضرت ابو ذر کو دیکھا سمجھ گئے۔ پیغمبر نے کہا اب سلمان بتاؤ تمہیں دیکھ کر آیا ہے، اس حالت میں دیکھ کر آیا ہے؟ تو جب حضرت نے کہا تو پھر جناب سلمان نے کہا اگر اجازت ہو تو بتاؤں؟ کہا ہاں بتاؤ۔ کہ تم نے مگر قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ پروردگار اپنے لیے فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں جو دن میں سے رات کو نکالتا ہے، رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ بس یہ دیکھ رہا تھا دن میں سے رات نکلتی کیسے ہے، رات میں سے دن نکلتا کیسے ہے۔ اب جس کا غلام یہ کر سکے اس علی کی انگلی کے لیے سورج پلٹانا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ لہذا یہ معجزات بنیادی طور پر
مومنین کے لیے باعث تشویق ہے کہ اگر مولا خود یہاں پر ہے، لہٰذا جس وقت حضرت نے در خیبر کو اکھاڑا ہے تو ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے کیا ہے بالقوت الرحمانیہ یا روحانیہ لا بالقوت الجسمانیہ، فرمایا امام نے کہ میں نے یہ کام اپنی جسمانی قوت سے انجام نہیں دیا ہے، اپنی روحانی قوت سے انجام دیا ہے۔ یہ حضرت کا قول یہ سمجھاتا ہے اگر علی جیسا بننے کی کوشش کرو گے تو یہ قوت تمہارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنی سیرت کی طرف دعوت دینا، اس راستے کی طرف دعوت دینا یہ اصل مقصود ہے۔ لہٰذا یہ جتنی بھی کرامتیں ظہور کرتی ہیں، انہی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا ظہور حضرت امیر نے اس وقت کیا جب بدر کا میدان سجا تھا، 17 ماہ مبارک رمضان سن 2 ہجری بدر کا معرکہ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کر کے تیزی سے آگے بڑھوں گا کہ بدر کا میدان جس وقت سجا ہے تو اس وقت کل مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 313 بیان۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ہاں یہ گنتی کس طریقے سے کی جاتی کہ یہ 313 کون تھے، کم مسلمانوں کی تعداد تھی، لیکن جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ مبارکہ انفال کی 49 نمبر آیت میں بالاتفاق تمام مسلمین و مفسرین کہ سورہ مبارکہ انفال کی یہ آیات بدر سے متعلق ہے، اور وہاں پر 49 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، انہی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ سارے کے سارے لوگ بھی موجود تھے۔ اب یہ 313 کی گنتی کیا ہے یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، لیکن 313 جو بھی تھے قرآن کی آیات ناظر اس بات پر ہیں کہ یہ صفیں منافقوں سے خالی نہیں تھیں، یہ بدر کے لوگ ہیں، ابتدا ہے اسلام کی، اور لازم بات ہے کہ بدر ابتدائے اسلام ہے تو ایک اکثریت وہ ہے جو مکہ سے آئی ہے۔ تو اب اگر تھوڑا سا مسلمان عقل سے کام لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابتدائے اسلام سے لے کر اب تک منافقین پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کرتے، صرف اتنا یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی تحلیل کر کے اسلام کو صحیح سمجھنا ہے تو منافقوں کا چیپٹر بند نہیں کرو، کھول کر رکھو، اس لیے کہ اگر تم نے مسلمانوں کی صفوں سے منافقین کی پہچان نہ کی تو تمہیں آگے چل کر اسلام کی تاریخ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ تمہیں کبھی یہ سمجھ پر آئے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل کون تھا۔ منافقوں کی پہچان کا باب بند کرنا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے بدن میں کینسر ڈائیگنوز ہو جائے اور آپ اس کو چھپانے کے لیے اپنی رپورٹ کہیں پھینک کر آ جائیں، تو رپورٹ پھینکنے سے کینسر رکے گا نہیں، آپ کی رپورٹ چھپانے سے کینسر ختم نہیں ہوگا بلکہ ہلاکت میں ڈال دے گا۔ تو منافقین اس کینسر کا نام ہے۔ ہم اسی لیے رپورٹیں لا کر دکھا دیتے ہیں کہ ہم جن کو ماننے والے ہیں ان کے اصحاب کی فہرست میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ لہذا دلانے میں یہ جو بدر کے اندر، اب قرآن کی ایک آیت اس جگہ پر نازل ہوئی جس کو اکثر بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی فرشتے نازل ہوئے، اللہ نے کہا 1000 ملائکہ میں نے بھیجے، تو کہا یہ جو کچھ بھی ہوا ملائکہ نے کیا۔ تو اب اصول کو یاد رکھیے گا، خود قرآن نے کہا ہم نے ملائکہ اس لیے نہیں بھیجے کہ یہ تمہاری جگہ آ کر کام کریں۔ لہذا یہ موضوعات ہیں، کبھی انشاءاللہ بحث رہے گی ولایت کی تو عرض کروں گا کہ ہوتا ہے فرشتہ حتی مومن کا خدمت گزار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے، ہر ایک کا خدمت گزار نہیں ہوتا۔ اور جن صفوں میں منافقین موجود ہیں، اگر یہ فرشتے ان سب کی مدد کرنے آئے ہیں تو اصول کے مطابق تو انہوں نے منافقوں کی مدد بھی کر دی۔ لہذا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میں نے اس لیے نہیں بھیجے بلکہ مومنین کے قلوب کی تقویت کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ بہت سمپل سا اصول ہے، اگر فرشتے مسلمانوں کی جگہ جا کے لوگوں کو قتل کرنے لگے ہیں تو پھر اس کا مطلب بدر کے اصحاب کی کوئی فضیلت باقی ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس عمل کا جو کسی نے انجام نہ دیا ہو کوئی ثواب انسان کو حاصل۔
تو آپ تو خود اگر اس طرح کی بات کریں گے تو بدر کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان کی ساری فضیلت آپ خود ختم کر رہے ہیں. لہذا اللہ نے فرشتوں کو اس لیے نہیں بھیجا تھا. ثانیاً یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے اگر اپنی حقیقت نورانیہ میں تھے تو پھر تو کسی کو دکھائی نہیں دیے، اور اگر جسمانی صورت میں آئے تھے، تجسم ہوئے تھے، تو پھر تعداد کا بڑھ جانا چاہیے تھا. تو اب نہ تعداد بڑھی نہ نظر آئے. اس کا مطلب کیا؟ صرف تقویت قلوب مومنین کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، ورنہ یہ تجسم کی صورت میں آ کر انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا. لیکن آپ مصر اس لیے ہیں کیونکہ جب آپ بدر کے مقتولین کفار کی فہرست اٹھاتے ہیں تو آپ کے بہت سارے بزرگوں کا شجرہ وہیں جا کر مل جاتا ہے. اب یہ تو تاریخ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب جب شجرہ ملتا ہے تو اس کے بعد دوسری مشکل کیا پیش آتی ہے کہ جتنے بڑے بڑے سرکردہ تھے جس کا نام اٹھایا جاتا اس کے پیچھے قاتل صرف شہسوار عرب علی ابن ابی طالب ملتا. تو اب کتنے لوگ تھے، کتنے میدان میں آئے، کتنے بھاگے، ایک الگ بات ہے. لیکن اگر بدر میں کم از کم بھی حضرت امیر کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں تو 70 افراد ہیں کہ جو حضرت امیر کی تلوار سے بدر میں قتل ہوئے ہیں. بھئی انہی 70 لوگوں کی رشتہ داریاں اٹھا لو گے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ فاطمہ کے دروازے پر آگ لانے والے کون لوگ تھے. تھوڑی سی تاریخ کی تحلیل کی ضرورت ہے، تھوڑی سی تاریخ کی تحلیل کی ضرورت ہے. اور ابھی تو میں نے ایک چھوٹی سی فہرست بیان کی ہے، ابھی تو بہت کچھ احد میں سامنے آنا ہے، ابھی تو بہت کچھ خندق میں سامنے آنا ہے، پھر اس کے بعد غزوات کی ایک فہرست ہے. عام طور پر ہمارے بچے سوال کرتے ہیں، یہ عام سوال ہے ہمارے بچوں کا، کہ جب حضرت امیر کے دروازے پر لوگ آئے تو آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کا بہت واضح سا جواب آپ کی خدمت میں دوں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، گفتگو کی بھی اسی لہجے میں کی جاتی ہے، اتنا شجاع، اتنا بہادر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے گھر پہ حملہ کرے، اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھائے اور وہ خاموش رہے. مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے شجاعت کا معیار خود بنایا ہے اور اپنے بنائے ہوئے معیار پر لا فتح الا علی، حضرت امیر کی شجاعت کو اس معیار پر لے جا کر پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ یہ جملہ لا فتح الا علی جو معنی دیتا ہے وہ یہ کہ اگر کائنات میں شجاعت کبھی معنی پیدا کرے گی تو وجود حضرت امیر علیہ السلام. لہذا تمہارے بنائے ہوئے جتنے بھی معیارات ہیں یہ علی کی شجاعت کے محتاج ہے. علی کی شجاعت تمہارے معیارات کی محتاج نہیں. لہذا عین شجاعت جو ذات ہے وہ بتائے گی کہ کہاں تلوار نکالنا شجاعت ہے اور کہاں تلوار کو نیام میں رکھنا عین شجاعت ہے. اور یقیناً یہ مرتبہ کہ جو اتنی بازوؤں میں طاقت رکھتا ہو کسی کی رضا کے لیے تلوار باہر نہ نکالے، یہ شجاعت کا زیادہ عظیم اور بلند درجہ ہے اس شجاعت سے کہ جہاں تلوار چلانی ہو. لہذا جس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، خدا جانے اس کا صبر کتنا عظیم ہوگا. صبر کر رہے ہیں حضرت. لیکن میرے اور آپ کے لیے جو مقام تفکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جن سے زمانے کا امام تنہا رہ جاتا ہے. کل انشاءاللہ اشارہ کروں گا، اسی بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ وہ کیا مقام ہے جو حضرت امیر کو اس جگہ درپیش آیا. کل تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس سے پہلے تک حضرت امیر نے کافروں کا، مشرکوں کا اور جاہلوں کا مقابلہ کیا.
لیکن یہ جو مقابلہ ہے حضرت امیر کا، یہ جاہلیت سے مقابلہ ہے. اور جہاں کہیں پر بھی، انشاءاللہ میں نے عرض کیا کل تفصیل سے عرض کروں گا، جہاں کہیں پر بھی عصمت کا مقابلہ جاہلیت سے ہو، وہ مقام عصمت کے لیے سنگین ہو جاتا ہے. جاہلیت سے مقابلہ ہے، لہذا جاہلیت سے مقابلہ صبر کے ساتھ ہے. لہذا ہمارے بچے، خاص طور پہ جب شیعہ بچے سوال کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ سوال حضرت امیر سے پہلے جا کر کوفہ اور شام کے دربار میں کھڑے ہوئے امام سجاد کے متعلق کرو، اس لیے کہ علی کا علی بیٹا ہے، علی زین العابدین. تاریخ جانتی تھی کہ حضرت امام سجاد کی شجاعت کس مرحلے پر ہے، لیکن جو دین کی حفاظت کے لیے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں سربرہنہ بیبیوں کے ساتھ سر جھکائے کھڑا ہے، عزیزان من، یہی وہ مقامات ہیں جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ذوات مقدسہ کس قدر اپنے عبادت کے مراحل میں مخلص ہیں. خدا کی قسم، ایک مرحلہ جناب زینب امامت تو نہیں رکھتی، ایک چھوٹی سی کرامت کا ظہور دیا علی کی بیٹی نے، جب کوفے کے بازار میں شور بہت تھا، بہت شور تھا، تالیاں بجانے کی آواز، گانے کی آواز، قہقہوں کی آواز. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا، یا ایھا الناس اسکتوا، اے لوگوں خاموش ہو جاؤ. امر ولائی تھا جناب زینب. ہم نے نہیں، حتیٰ اہل سنت کی تاریخوں نے لکھا کہ جب علی کی بیٹی کی یہ آواز گونجی نا تو لوگوں کی آوازیں ان کے گلوں میں دب گئیں، حتیٰ حیوانات کی آوازیں ان کے گلے میں دب گئیں، کہ حتیٰ جانوروں کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں، ڈھولوں کی آوازیں. یہ ایک ولائی امر ہے جو بتا رہا ہے کہ میری بی بی سیدہ زینب اگر امر کر دے تو حتیٰ جمادات بھی اس کی ولایت کے نیچے. تصرف پر جمادات کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تصرف پر جمادات کا اظہار ہو تو پیغمبر کے ہاتھ پر کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں. یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے جو بتا رہی ہے کہ میں کس کی وارث ہوں. اور اس سناٹے میں میری بیوی نے خطبہ دیا. یہ اظہار تھا نا کہ میری ایک آواز اگر جمادات کو بھی میرے تابع کر سکتی ہے تو میرا بیٹا علی زین العابدین اگر اشارہ کر دے. لیکن جو بیویوں کے سر سے رداؤں کو چھنتے ہوا دیکھتا رہا، جو بیویوں کو تازیانے اور تماچے کھاتا ہوا دیکھتا رہا، اس علی کا صبر کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے اس علی کے صبر کو آ کر سمجھو جو دروازے کے پیچھے خاموش بیٹھا ہوا ہے اور سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے، یہ دروازے کے پیچھے میں ہوں فاطمہ بنت محمد. تعارف کرا رہی ہے. یہ تعارف کس لیے کرا رہی ہے؟ اس لیے کہ جانتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی کی تو بات ہے کہ میں بابا کے پاس موجود تھی، ملک الموت دروازے پر آیا. ارے جب تک میں نے اجازت نہ دی ملک الموت اندر نہ آیا تو میرا مقام ملک الموت کے پاس اتنا ہے تو شاید میرے بابا کی امت کچھ کھا جائے گی شرم. بھئی یہ سوچ کر تعارف کرا رہی ہے تاکہ حجت ختم ہو جائے. لیکن عزیزو آج جب سیدہ نے تعارف کرایا تو وہاں سے جواب ہی آیا، وَإِنْ ہوا کرے اگر تم نے علی کو باہر نہ نکالا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ارے علی اول مظلوم کائنات ہے، کہاں سے؟ یہیں سے تو علی کی مظلومیت شروع ہوتی ہے. ارے جس کے دروازے پر پیغمبر کئی مہینے تک رک کر سلام کرتے رہے ہو،
ایک دو دن کی بات تو نہیں ہے نا عزیزوں، پیغمبر کئی مہینے تک علی کے اسی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مسلسل سلام کرتے رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ۔ پیغمبر کے سلام کرنے والے دروازے کو امت نے آگ لگا دی۔ علی کی مظلومیت یہ ہے کہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، ارے ہر ٹھوکر پر اپنے ہر چاہنے والے کو آ کر سہارا دیتا ہے، آج اس کی زہرا در و دیوار کے درمیان کچلی جا رہی ہے، پشت دروازہ نیام کی ضربت سے پسلی ٹوٹ رہی ہے۔ ارے علی کے سامنے علی کا محسن ساقط ہو کر شہید ہو رہا ہے۔ ارے فاطمہ کی مظلومیت یہ ہے، کائنات کا مشکل کشا چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا ہے، لیکن آج سیدہ مشکل کشا کی مشکل کشائی کے مرحلے میں ہے۔ ارے کسی کو آواز نہ دے سکی، بس ایک مرتبہ گر کے پکارا، یا فضا خذینی، اے فضا آ کر مجھے سنبھال۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا وأبیہا وبعلہا وبنیہا، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا وأبیہا وبعلہا وبنیہا۔ بار الہ ہم ساری عبادات کو قبول کرتے ہوئے کوئی ایک دعا جو ہماری قبول کرنا چاہے ماہ مبارک رمضان میں، تو بلند ہونے والے ہاتھوں اور ان لبوں سے نکلنے والی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ بار الہ غروب کا وقت جو خود دعا کی مستجابت کا وقت ہے، ورود شب جمعہ ہے کہ جس میں تو نے دعاؤں کی مستجابت کا وعدہ کیا ہے۔ بار الہ کوئی ایک دعا ہماری قبول کرنا چاہے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور سے دنیا سے ظلم و استبداد کا خاتمہ فرما، جہاں جہاں مومنین و مسلمین جہان باطل سے برسر پیکار ہیں، بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، کشمیر میں، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مومنین کی مدد فرما، دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان نیست و نابود فرما، بالخصوص اسرائیل اور امریکہ اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ورود اور حلول شب جمعہ ہے، شب منصوب امام حسین علیہ السلام، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں، بار الہ ان تمام مومنین کی مغفرت